آج 23 شعبان ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج جو شخص بھی ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے پورے سال کے دن بدلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ اگر آج غفلت ہو گئی پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ ابھی پڑھ لیں، دیر نہ کریں۔ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ اور دن جمعرات کا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ بابرکت دن ہے جب رحمت الہی خاموشی سے بند دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ کے حبیب نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بکثرت عبادت، استغفار اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب شعبان کی جمعرات آتی ہے تو اس کی فضیلت اور برکت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعرات وہ دن ہے جب بندے کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دن کو کبھی غفلت میں نہیں گزارتے۔ آج 23 شعبان کی یہ بابرکت جمعرات اگر کوئی شخص صرف ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کریم اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جسے اللہ اپنا بندہ بنا لے، پھر اگر پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آج کے دن پڑھا گیا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، بیماریوں کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، قرض اترنے کے راستے بند لگتے، اور دل پر جمی مایوسی کی سیاہی رحمت کے نور سے برنے لگتی ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو پکار کر معافی دیتا ہے۔ جمعرات کا دن اس پکار کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رزق پہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج اپنی زندگی کی تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی، بیماریوں اور قرض کے بوجھ سے نجات چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال سکون، خوشحالی، آسانیوں کا سال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 23 شعبان کی اس مبارک جمعرات کو، اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ چند لمحے نکالیں، ایک مٹھی چینی لیں، پورے یقین، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج مانگ لو، آج دل کھول کر مانگ لو، کیونکہ آج قبولیت کے لمحے ہیں، آج فیصلے بدلتے ہیں، آج زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، آج جو مانگا جاتا ہے وہ رب کریم اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 23 شعبان اس مبارک جمعرات کو بھی غفلت میں گزار دیں، جو دنیا کے کاموں میں اس قدر کھو جائیں کہ اپنے رب کے سامنے چند لمحے بھی نہ جھک سکیں۔ آپ اپنے تمام کام ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کا یہ چند منٹ کا عمل آپ کے پورے سال کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ لمحہ پا لیا تو آنے والا سال رحمتوں سے بھر جائے گا۔ اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ اس لیے اس مبارک دن کی قدر کریں۔ یہ شعبان کی جمعرات ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ وہ نیاب اور آزمودہ عمل ہے جس نے لاکھوں بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوار دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی برسوں کی اٹکی ہوئی حاجتیں اسی عمل سے پوری ہوئیں، اور جن کے ویران گھر خوشیوں کے نور سے بھر گئے۔ آج کا دن معمولی نہیں بلکہ نہایت عظیم دن ہے۔ آج رب کی طرف سے اعلان رحمت ہے کہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اگر کوئی اس کے حضور خزانے مانگتا ہے، من پسند نوکری کی دعا کرتا ہے، یا نکاح اور شادی کے دروازے کھلنے کی التجا کرتا ہے، تو میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ دنیا حیرت سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے دل و جان سے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے نیاب وظائف، بہت سے طاقتور اعمال، روح کو جھنجھوڑ دینے والے اعمال آپ تک ڈیلی کی بنیاد پر پہنچاتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آج 23 شعبان تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں اور جیسے وقت ملے بس چند لمحے اپنے رب کے نام کر دیں۔ ایک مٹھی چینی لیں، باوضو ہو کر مصلی پر عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی درود پڑھے دل لگا کر ادب اور محبت سے پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس سے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں خود راستہ بدل لیتی ہیں۔ اس لیے اب ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی شدید تنگ دستی سے گزر رہا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی مقصد ہے، اسے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رکھ دیں، پھر فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس وظیفے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیں، تو آپ یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ وقت دل اور رب کے درمیان ایک خاموش ملاقات کا وقت ہے۔ یہی یکسوئی اس عمل کی جان ہے، اور یہی خاموشی قبولیت کی کنجی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک عظیم نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ جلالی اس میں مبارک ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم کسی بندے کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، غربت، فکر و فاقے، محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی رکاوٹوں کو، نظر بد، حسد، جادو جنات اور تمام شیطانی اثرات کو جڑ سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کتنی نوکری چھوٹ چکی ہیں، کتنے پڑھے لکھے نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، کتنے گھر بے اولادی بے روزگاری کی آگ پہ جل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن جادو جنات، نظر بد، حسد، شیطانی چالوں سے مارتا ہے، رزق میں بندش لگا دیتا ہے، انسان کو محتاج بنا دیتا ہے، فاقوں تک لے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور نشہ پوری کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے اور اللہ کی پناہ میں بھی آنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
یا کہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ 11 بار کا پڑھنا صرف گنتی پوری کرنا نہیں، بلکہ اتنی محبت، یقین اور اعتماد سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد اور حسد سے نجات کے لیے یا کہارو پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک غیبی فرشتہ موکل بن کر اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا کہارو پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا کہارو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ دل کو رب سے جوڑ دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رب بانا کو پڑھنا ہے۔ یا رب بانا کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ جب بندہ اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، بلکہ فریاد بن کر عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کو یا رب بانا کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر حرکت میں آ جاتی ہے، نصیب کی دند چھٹنے لگتی ہے اور وہ کام جو ناممکن لگتے تھے ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ یا رب بانا کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ یوں پڑھیں گے، یا رب بانا 1 بار ہو گیا، یا رب بانا 2 بار ہو گیا، یا رب بانا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رب بانا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا رب بانا سے بہتر کوئی پکار نہیں۔ یہ رب کی نہایت پاکیزہ، نرم اور قبولیت سے بھرپور صفت ہے۔ جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ 11 بار یا رب بانا پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر اس کی طرف آتی ہے۔ بس جب آپ نے 11 بار یا رب بانا مکمل پڑھ لیا تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب تک آپ 2 وظائف پڑھ چکے ہیں، دل رب کی طرف جھک چکا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بے حد عظیم صورت کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کی لاڈلی صورت کہلاتی ہے۔ وہ صورت جسے اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمائی، وہ صورت سورہ کوثر ہے۔ آپ نماز میں بھی اس کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اور اللہ والے اسے دولت والی صورت کہتے ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں جو آنسو کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق نہیں ٹکتا، ہمارے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، فکر و فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، آج اگر بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا رب بانا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، کیونکہ سورہ کوثر وہ سورت مبارکہ ہے جو کثرت عطا کرتی ہے۔ جب اس کی بلند آواز سے گھر میں تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، نحوستیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا گیا، جسے دولت کا خزانہ کہا گیا، جسے پڑھنے والا پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہی سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اب اس کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور توجہ کریں، جب جب آپ اس صورت کی تلاوت کریں تو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین جانیں یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوا ہو، جن خطاؤں کی وجہ سے گھر میں فاقے آئے، جن کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں مسلط ہوئیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے وہ سب ٹوٹنے لگتی ہیں، ہر بندش کھل جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہونے لگتی ہے، اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب آپ نے آج آخری اور چوتھا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ بابرکت عمل نامکمل ہے۔
آج آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو خاص طور پر رزق، فوری پیسوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ضروریات کے لیے بے حد میسر ہیں۔ یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کے وظیفے اور صحابہ کرام کا امتحان شدہ وظیفہ بھی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری ہو، چیختی ہوئی جسم سے نکل جاتی ہے۔ کئی سال کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، بے سکونی، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ دوبارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ روزگار، نظر بد، حسد، جادو جنات سے متعلق ہو، یا حیو یا قیوم کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ رب العزت کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، ہر جائز حاجت، ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں 11 بار یا حیو یا قیوم مکمل پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں تاکہ یہ عمل مکمل اور بابرکت ہو جائے۔ اب جب آپ کے چاروں وظائف مکمل کر لیے، پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانا، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، چوتھے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم، تو آپ مکمل کرنے کے لیے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یوں آپ کا بابرکت عمل مکمل ہو گیا۔ اب سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل کیڑے مکوڑے اور اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہے، اسی لیے آپ نے جیسے ہی یہ چینی کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے یا ایسی جگہ جہاں چرند پرند حشرات اسے کھا سکیں، یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے ہی یہ چینی کھائی جائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی، دولت کی کمی، مالی پریشانیاں حل کر دے گا۔ پورے سال آپ کے پاس ڈیر و دولت اور برکتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ آپ کو خود بھی معلوم نہیں رہے گا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا، اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی بدولت فوری طور پر آپ کی مدد آ جائے گی۔ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والے دنیا اور دین میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر رب کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور رب جولیاں بر بر کر عطا کرتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے گھر میں سکون، خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔